کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ دن بھر موبائل، سوشل میڈیا، لوگوں کی باتیں، کام، تھکن اور خواہشات، سب کے لیے وقت ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو دل کہتا ہے بس تھوڑی دیر بعد۔ اور یہی تھوڑی دیر کبھی کبھی انسان کو اللہ سے بہت دور لے جاتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر اللہ صرف ایک لمحے کے لیے تمہاری سانس روک دے تو کیا تم اپنا موبائل چلا سکو گے؟ کیا تم اپنی پسندیدہ ویڈیوز دیکھ سکو گے؟ کیا تم اپنے دوستوں سے بات کر سکو گے؟ نہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے اور ہم اسی اللہ کو وقت دینا بھول گئے ہیں۔ دنیا تمہیں تھکا دے گی، لوگ تمہیں چھوڑ جائیں گے، رشتے بدل جائیں گے، لیکن اللہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ رات کے اندھیروں میں بھی وہ تمہاری آواز سنتا ہے، تمہارے آنسو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی وہ باتیں جانتا ہے جو تم کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے۔ پھر بھی ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہم کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، بعد میں نماز شروع کر لوں گا، بعد میں قرآن پڑھوں گی۔ لیکن موت نے کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ موت نے کبھی کہا ہے کہ میں بڑھاپے میں آؤں گی؟ کتنے لوگ تھے جو کل ہمارے ساتھ ہنس رہے تھے، آج قبر میں ہیں؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے کل کے خواب دیکھے تھے لیکن ان کا کل آیا ہی نہیں؟ اور شاید ہمارا نام بھی اگلی فہرست میں ہو۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں ہر چیز ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم، دولت ختم، شہرت ختم، جوانی ختم، لیکن اللہ کے لیے گزارا ہوا وقت کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ تمہاری ایک نماز، تمہارا ایک سجدہ، تمہارا ایک آنسو، تمہاری ایک توبہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ سے دور رہو، وہ تمہیں گناہوں میں مصروف رکھے، وہ تمہیں یہ احساس ہی نہ ہونے دے کہ تمہارا دل مر رہا ہے۔ جب دل قرآن سن کر نہ روئے، جب اذان سن کر بھی فرق نہ پڑے، جب گناہ کرتے ہوئے خوف نہ آئے، تو سمجھ لو دل بیمار ہو چکا ہے، اور بیمار دل کا علاج صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ سکون نہ پیسوں میں ہے، نہ لوگوں میں، نہ محبتوں میں، یہ سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ مہنگی گاڑیاں ہیں، بڑے گھر ہیں، ہزاروں فالورز ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل اللہ سے دور ہے۔ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے لیکن سکون پھر بھی نہیں ملے گا۔ سکون تب ملے گا جب تم فجر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، جب تم رات کے آخری پہر رو کر دعا مانگو گے، جب تم قرآن کھولو گے اور محسوس کرو گے کہ اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے، ہر نئی صبح ایک نیا موقع، ہر اذان اللہ کی طرف سے ایک کال ہے، آؤ میری طرف آؤ، لیکن ہم مصروف ہیں۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ بھی ہماری طرح مصروف ہو جاتا، اگر اللہ کہتا آج میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا، آج میں تمہیں رزق نہیں دوں گا، تو ہمارا کیا ہوتا؟ لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، وہ پھر بھی رزق دیتا ہے، وہ پھر بھی پردہ رکھتا ہے، وہ پھر بھی معاف کرتا ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور وہ چھپا لیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اور وہ پھر بھی نعمتیں دیتا ہے، ہم دور چلے جاتے ہیں اور وہ پھر بھی انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ جائے۔ کیا تم جانتے ہو اللہ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب اس کا گنہگار بندہ سچی توبہ کے ساتھ واپس اس کی طرف آتا ہے۔ اس لیے اگر تم بہت گنہگار ہو تب بھی مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے۔ بس ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ آج فیصلہ کر لو کہ اب اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف کچھ لمحے اپنے رب کے لیے، نماز کے لیے وقت نکالو، قرآن کے لیے وقت نکالو،
دعا کے لیے وقت نکالو، استغفار کے لیے وقت نکالو، کیونکہ ایک دن یہی اعمال تمہارا سہارا بنیں گے۔ قبر میں نہ موبائل ساتھ جائے گا، نہ دوست، نہ فالورز، نہ دولت، صرف اعمال جائیں گے۔ اور سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوگا جب اللہ فرمائے گا، میرے بندے تو دنیا میں میرے لیے وقت نکالتا تھا، آج میں تیرے لیے جنت تیار کیے بیٹھا ہوں۔ کیا خوبصورت ہوگا وہ دن، نہ غم ہوگا، نہ درد، نہ خوف، صرف سکون ہی سکون۔ لیکن جنت سستی نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو شخص اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اگر تم گناہ چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے دل کو نور سے بھر دے گا۔ اگر تم نماز شروع کر دو گے، اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ گے، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم بس پہلا قدم لو، شیطان تمہیں ڈرائے گا، کہے گا تم نہیں بدل سکتے، تم بہت گنہگار ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ پیغام تمہارے لیے ہے، ہاں تمہارے لیے۔ اللہ تمہیں بلانا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب آ جاؤ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنی رحمت میں چھپا لے؟ تو پھر آج سے بدل جاؤ، آج سے نماز کی پابندی شروع کرو، آج سے قرآن پڑھنا شروع کرو، آج سے گناہوں سے لڑنا شروع کرو۔ شروع میں مشکل لگے گا، لیکن پھر دل کو ایسا سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل سے پوچھنا، میں نے آج اللہ کے لیے کیا کیا؟ اگر جواب خاموشی ہو تو سمجھ جاؤ کہ زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کل ہم بچے تھے، آج جوان ہیں، اور ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے۔ پھر ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اصل زندگی شروع ہو جائے گی۔ وہاں نہ بہانے چلیں گے، نہ افسوس فائدہ دے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اللہ کے لیے وقت نکالو، کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آج اسی لمحے اپنے دل میں نیت کرو، یا اللہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، میں تیرے لیے وقت نکالنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دے اور اپنے قریب کر لے۔ شاید یہی دعا تمہاری زندگی بدل دے، شاید یہی آنسو تمہاری مغفرت کا سبب بن جائیں، اور شاید یہی لمحہ تمہارے اور جنت کے درمیان پہلا قدم ہو۔ اللہ ہمیں اپنے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔